السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خرید و فروخت کے مسائل۔ دوسرا سبق، خرید و فروخت میں کون سی شرائط صحیح اور کون سی شرائط غلط ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم دو حصوں پر 2 پارٹس میں گفتگو کریں گے۔ پہلا حصہ، فرسٹ پارٹ، وہ شرائط جو صحیح ہیں۔ خرید و فروخت میں کسی صفت کی شرط لگانا صحیح ہے۔ اگر وہ صفت پائی گئی تو وہ خرید و فروخت صحیح ہوگی، اگر وہ صفت پائی نہیں گئی تو باطل ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی خریدار کسی کتاب کے بارے میں یہ شرط لگائے کہ اس کے کاغذ پیلے یلو ہوں، اس کے جو پیپرز ہیں نا وہ یلو کلر میں، تو یہ ایک صفت۔ اسی طرح کوئی خریدنے والا مکان کے بارے میں یہ شرط لگائے کہ اس کا دروازہ لوہے کا ہو، اس کا دروازہ لوہے کا ہو۔ اسی طرح کسی خاص فائدے کی شرط لگانا بھی صحیح ہے۔ کیا ہے اس کی مثال؟ مثلا جانور بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ وہ اس پر سوار ہو کر فلاں جگہ تک جائے گا۔ یہاں کھڑے ہو کر بات چیت ہو رہی ہے، اب وہ کہے کہ میں نے آپ کو بیچ دیا، خریدار کہے کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، لیکن بیچنے والا کہے کہ میں اس پر سوار ہو کر فلاں جگہ تک جاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کو دوں گا۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ یا ایک اور مثال، ایک آدمی گھر بیچ رہا ہے، اب خریدنے والے سے کہتا ہے کہ ہماری خرید و فروخت تو پوری ہوئی، لیکن میں اس میں 1 مہینہ اور رکوں گا، اس گھر میں رہوں گا، اس کے بعد پھر خالی کر کے آپ کو دوں گا۔ تو اس طرح یہ جو شرط ہے اس طرح بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیجئے، خریدار، ایک خریدنے والا آدمی کپڑے کی دکان میں گیا، کسی ٹیلر کے پاس گیا جہاں پر کپڑے بکتے بھی ہیں، بیچے جاتے ہیں، اور وہاں کپڑا خریدنے کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگایا کہ مجھے سلوا کر دیں گے۔ جیسے یہاں عرب ملکوں میں ثوب کی جو دکانیں ہیں، وہاں عموماً جو ٹیلر ہیں، ٹیلر شاپ ہیں، وہاں بکتے بھی ہیں کپڑے، اچھے کوالٹی کے کپڑے بیچے جاتے ہیں۔ اب بعض ملکوں میں ٹیلر کے پاس کپڑے بیچے نہیں جاتے تو آپ پریشان نہ ہو، لیکن بعض جگہوں پر ہے اس طرح سے۔ یا اسی طرح کوئی لکڑی خریدنے کے لیے گیا اور اس سے کہہ رہا ہے جو بیچنے والا ہے کہ یہ لکڑی مجھے آپ کاٹ کر دیجئے، تو اس طرح کی یہ شرط لگانا بھی درست ہے۔ ان سب مثالوں کے لیے ایک دلیل جو صحیح بخاری کی لی جاتی ہے، حدیث نمبر 2718، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور قصہ بہت اچھا ہے، بہت ساری اس کے اندر عبرت کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خرید لیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو بیچ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اس پر سوار ہو کر مدینہ پہنچوں گا، مدینہ پہنچنے کے بعد پھر آپ کو دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے بیچ تو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس پر سوار ہو کر مدینہ پہنچنے کے بعد دینے کی شرط لگائی۔ یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں نا؟ خرید و فروخت میں وہ شرطیں جو صحیح ہیں۔ اب آئیے دوسرا حصہ، سیکنڈ پارٹ آج کے سبق میں، وہ شرائط جو صحیح نہیں ہیں۔ جی ہاں، اس کے اندر 3 باتیں آتی ہیں، ذرا غور کیجیے۔ نمبر 1،
ایک بیع میں خرید و فروخت ایک ہو رہی ہے، اس میں دو شرطوں کو بیک وقت جمع کرنا. ایک بیع میں، ایک خرید و فروخت میں دو شرطوں کو جمع کرنا. کیسے؟ مثال کے طور پر لکڑی خریدنے والا جس سے خرید رہا ہے اسے کہے کہ تم یہ لکڑی کاٹ کر بھی دو اور میرے گھر تک بھی پہنچا دو. تو اس طرح دونوں شرط لگانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. اس جملے کا جو پہلا حصہ ہے اس کی بات آگے آئے گی، لا يحل سلف وبيع، لیکن ہمارے اس مسئلے میں کہ ایک خرید و فروخت میں دو شرط نہیں لگانا، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے ولا شرطان في بيع، نہ ہی ایک بیع میں، ایک خرید و فروخت میں دو شرطیں جائز ہیں. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 3504، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر 2 جو شرائط صحیح نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ایسی شرط لگانا جو اصل بیع یعنی جو خرید و فروخت کی روح ہے اس کے خلاف ہو. مثلا جانور بیچنے والا یہ شرط لگائے، بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ خریدار اسے آگے نہیں بیچے گا، اپنے پاس ہی رکھ لے گا، یا بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ تم، یعنی خریدنے والے کو کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کو نہیں بیچو گے کسی کا نام لے کر، یا کہے کہ تم فلاں آدمی کو بطور ہدیہ نہیں دو گے، یا پھر یہ شرط لگائے خریدار سے کہ تم مجھے اتنا اتنا قرض دو تو میں یہ چیز تم کو بیچوں گا. تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسا کہ ابھی سن چکے ہیں لا يحل سلف وبيع، ادھار قرض اور بیع کو جمع کرنا یہ حلال نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ کہنا کہ مجھے پہلے قرض دو پھر اس کے بعد میں یہ چیز تم کو بیچوں گا. تو اس طرح کی شرط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہی جو ابو داؤد کی حدیث سے پہلے ہم نے سنی ہے 3504. ایک تیسری بات جو کہ بیع میں، خرید و فروخت میں ایسی شرطیں جائز نہیں ہیں، اس کی تیسری شکل وہ باطل شرط جس کے باوجود خرید و فروخت صحیح ہو مگر شرط باطل. یعنی کوئی آدمی شرط ہی ایسی رکھے جو بذات خود وہ باطل ہے تو وہاں وہ شرط باطل ہو جائے گی لیکن خرید و فروخت صحیح ہوگی. کیا ہے اس کی صورت؟ جیسے خریدار یہ شرط لگائے کہ آگے بیچتے وقت اسے نقصان نہ ہو. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک چیز خرید رہا ہوں، اب میں یہ کہوں کہ دیکھیے بھائی میں آپ سے یہ اسی وقت خریدوں گا جب میں آگے بیچوں گا تو مجھے نقصان نہ ہو، تو اس طرح کی شرط درست نہیں ہے. یا غلام، آج کل تو غلامی کا سلسلہ نہیں ہے، پہلے تھا اس لیے مسئلہ اس موقع پر بیان کیا گیا، تو یاد رکھیے غلام، آقا اپنے غلام کو بیچ رہا ہے اور پھر یہ شرط لگائے بیچتے ہوئے کہ اس کی جو ولا ہے، کیا مطلب کہ میں نے میرا غلام آپ کو بیچا. ولا کہتے ہیں کہ جب وہ غلام مر جائے تو اس کے پاس اگر کچھ بھی وراثت ہو، جائیداد ہو، تو وہ کس کو ملے. اب بیچنے والا شرط لگائے کہ مجھے ہی ملے تو یہ شرط بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرط باطل شرط ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری آتی ہے انما الولاء لمن اعتق، جس نے آزاد کیا غلام کو ولا اس کے لیے. اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2155 من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط.
اگر کوئی آدمی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں تو وہ باطل ہے، چاہے وہ 100 شرط ہی کیوں نہ لگاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے سمجھ میں بات؟ آج کے سبق میں ہم نے کون سی شرائط ہیں جو بیع میں، خرید و فروخت میں صحیح ہیں، ان کو جانا، اس کی مثالیں بھی دیکھ لی اور دلیل بھی سن لی، اور وہ 3 شرطیں جو کہ صحیح نہیں ہیں ان کو بھی جانا، ان کی کچھ مثالیں اور ان کی دلیلوں کو بھی جانا۔ اللہ تعالی خرید و فروخت میں اور ہر موقع پر ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے وار خرید و فروخت کے مسائل کے ان دروس کو آگے سننا نہ بھولیں۔ آج دوسرا سبق ہو گیا، اگلے تیسرے سبق کا انتظار کریں، بلکہ آپ تھوڑا سا تلاش کریں تو فوراً مل جائے گا۔ بلکہ آپ کو ایک ٹرک دیتا ہوں، وہ کیا؟ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو نیچے عنوان میں دیکھیں خرید و فروخت کے مسائل، بلو نظر آ رہا ہوگا، اس کو ٹک کریں تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اس طرح کے سلسلے وار ملیں گے۔ ضرور ترتیب سے سنیے، علم حاصل کیجئے، علم کے مطابق زندگی گزار کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔